ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کراچی میں جو ہے کمانڈر لوکس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مقدس علامتیں چوری ہو چکی ہیں، اس لیے آپ ایسے ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں۔ تو کمانڈر لوکس کہتا ہے اگر میں تمہاری امانتیں تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس پر کراچی صاحب جو ایک پیشکش رکھتے ہیں ان کے لیے کہ میں 1 سال کے لیے اپنے جو جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، وہ تمہارے بورسا کے لیے دوں گا، مطلب تمہاری خدمات میں سر انجام دوں گا۔ لیکن کمانڈر لوکس اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ کمانڈر لوکس کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ امانتیں بورسا میں تو میں تمہارے لیے تلاش کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہیں عثمان کو جو ہے روکنا ہوگا، میرے راستے سے اسے ہٹانا ہوگا۔ تو کراچی صاحب یہ شرط طے کر کے چلے جاتے ہیں ادھر سے۔ تو اسی وقت کمانڈر لوکس کا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ قرہ دین قلعہ فتح ہو چکا ہے، عثمان صاحب نے قرہ دین قلعے کو فتح کر لیا ہے۔ تو لوکس اس سے غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر علاؤالدین صاحب کو گونجا خاتون دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ بالا خاتون سے بھی ملتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم نے قرہ دین قلعے کو فتح کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آج رات جشن کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد ہم عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں جو قرہ دین قلعے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے۔ تو وہ سب کو حکم دیتے ہیں جو دیواریں ٹوٹ چکی ہیں انہیں تعمیر کیا جائے دوبارہ، اور کنوؤں کا کہتے ہیں لیکن کنوؤں میں کافروں نے زہر ملا دیا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نئے کنویں کھودے جائیں۔ عثمان صاحب سرداروں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جتنا خزانہ لینا ہے آپ اس قلعے سے لے جائیں، آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب جو ہے قبیلے چلے جاتے ہیں، لیکن قرہ دین قلعے کی فتح کے بعد بھی ان کی سرنگوں میں جو ہے کافر موجود ہوتے ہیں، کمانڈر لوکس کے آدمی ان کی سرنگوں میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو عثمان صاحب ترحان کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ قرہ دین قلعے کی آپ جو ہے نگرانی کریں۔ کراچی صاحب کے جو آدمی تھے وہ جنگل میں امانتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی سنگر کو عثمان صاحب نے ان کی جاسوسی کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ وہ امانتوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھائی سنگر کو دیکھ لیا ہوتا ہے۔ تو قائم ماز جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے بھائی سنگر کے، وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ادھر بیان صاحب کہتے ہیں کہ اب قلعہ جو ہے فتح ہو چکا ہے، تو عثمان صاحب جو ہے اس پر ہمیں ہی حکمرانی دیں گے۔ بیان صاحب اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ فاطمہ خاتون کو تحفہ دو اور اسے اپنی طرف مائل کرو، ہم دونوں ہی قلعہ اور فاطمہ خاتون دونوں ہی ہم ہی حاصل کریں گے۔ لیکن ادھر بیگم خاتون کا بھائی بھی وہ بھی فاطمہ خاتون کو تحفہ دینے کے لیے آیا ہوتا ہے، دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور فاطمہ خاتون ان میں سے کسی کا بھی تحفہ نہیں لیتی اور چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی ارے غیرے سے تحفے نہیں لیتی۔ کمانڈر لوکس جو ہے ہولفرا خاتون کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جاؤ عثمان کے قبیلے میں، آج ان کی دعوت ہے، انہیں ہماری پیشکش کا کہو، یعنی کہ ہم جنگ جو ہے میدان میں کرنا چاہتے ہیں ہم کو۔ اس کے بعد ہولفرا خاتون جو ہے قبیلے چلی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس کی ایک دوست ہوتی ہے سیسیلیا۔ کمانڈر لوکس اس کو زہر دے دیتا ہے اور جا کے کھانے میں ملانے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اور بالا خاتون آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ قرہ دین قلعہ کس کو دیا جائے، مطلب کہ 3 سردار ہوتے ہیں، بیان، بیگم خاتون اور گنجر بے۔ تو عثمان صاحب کی یہی رائے ہوتی ہے کہ قلعہ جو ہے سب سے کمزور جو ہے اس کو دیا جائے، یعنی کہ بیگم خاتون۔ تو اس پر بالا بھی راضی ہو جاتی ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ ہم انہی کو ہی دیں گے، اور جب دعوت ہوگی تو ہم اس کا مطلب ان کو کہہ دیں گے کہ ہم قلعہ کس کو دے رہے ہیں۔ دعوت شروع ہو جاتی ہے، اس میں ہولفرا خاتون بھی آ کے شامل ہو جاتی ہے اور عثمان صاحب کو پیغام دیتی ہے کہ کمانڈر لوکس نے آپ کو جو ہے مدعو کیا ہے، یعنی کہ بورسا میں۔ تو اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر میرا دل چاہا، تو عثمان صاحب کہتے ہیں اگر ضروری ہوا تو میں جاؤں گا، بورسا بھی جاؤں گا۔ تو ہولفرا خاتون جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، کھانے میں شریک ہو جاتی ہیں، لیکن جو سیسیلیا خاتون ہے وہ جو ہے باہر چلی جاتی ہیں کیونکہ اس کے پاس زہر ہوتا ہے، اس نے کھانے میں ملانا ہوتا ہے۔ کھانا شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن گونجا خاتون ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوتا، تو بالا خاتون کہتی ہیں گونجا تم کچھ بھی کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ سیسیلیا جو ہے باہر ہوتی ہے اور بیگم خاتون کہتی ہے کہ جاؤ میرے لیے میری مٹھائی لے کے آؤ، اپنے ایک نوکرانی کو کہتی ہے۔ تو وہ جاتی ہے اور اپنے خیمے سے مٹھائی جب لے کر آ رہی ہوتی ہے تو سیسیلیا راستے میں کھڑی ہوتی ہے، تو وہ زہر جو ہے وہ اس میں کسی بہانے سے ملا دیتی ہے اسی مٹھائی میں۔ وہ مٹھائی آ کے جب بیگم خاتون کے سامنے رکھتی ہے تو گونجا خاتون کہتی ہے کہ مجھے کھانے کا من کر رہا ہے، تو بیگم خاتون کہتی ہیں کہ آپ ان میں سے اٹھا لیں، تو گونجا خاتون جو ہے وہی زہر والی مٹھائی اٹھا کے کھا لیتی ہیں۔ بھائی سنگر جو ہے قبیلے میں زخمی پہنچ جاتے ہیں، تو عثمان صاحب ان کی عیادت کرتے ہیں
orhan صاحب جو ہے ہولفرا کو چھوڑنے جاتے ہیں کیونکہ وہ واپس بورسا جا رہی ہوتی ہے۔ orhan صاحب کہتا ہے کہ میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں تمہیں جانے دوں، لیکن پھر بھی تجھے جانے دے رہا ہوں کیونکہ وہ دشمن ہیں اور وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد سیسیلیا اور ہولفرا جو ہے واپس بورسا چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب جو ہے قبیلے سے نکل پڑتے ہیں کیونکہ وزیر عمر آیا ہوتا ہے ان کے علاقے میں۔ وزیر عمر نے عثمان صاحب کو مقدس امانتوں کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا، وہ بتاتے بھی ہیں تو صرف کراسی صاحب کو بتاتے ہیں کیونکہ وہ عثمان صاحب پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، لیکن عثمان صاحب جو ہے اس وقت بڑی ایک طاقتور ریاست بن چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس 2-3 قلعے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مطلب ایک پوری ریاست جتنا سلطنت جتنا جو ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے۔ گونجا خاتون کو جو ہے زہر دیا گیا ہوتا ہے، وہ جب خیمے سے باہر نکلتی ہیں تو گر پڑتی ہیں تو ان کو اٹھا کے شفا خانے لے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب جو ہے اپنے سپاہیوں کو لے کر کراسی بے کے علاقے چلے جاتے ہیں جو کہ سمندری علاقہ ہوتا ہے۔ وہاں پر وزیر عمر اور کراسی صاحب دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو عثمان صاحب جا کے ان سے ملتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر کراسی صاحب کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو غوطہ لگا کر ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس پر عثمان صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور وزیر عمر کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز بھی ہماری سرحدوں پر لے کر آئی ہے وہ مجھے پتہ ہے، لیکن آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ اسلام کی سب سے قیمتی جو چیزیں ہیں وہ چوری ہو چکی ہیں، لیکن آپ نے جو ہے بہرحال انہیں چھپایا ہوا ہے، یعنی کہ کسی بھی آدمی کو نہیں بتایا ہے۔ اور وہ کہتا ہے اگر ہمیں بتا دیتے تو ہم جو ہے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ نے جو ہے بس ایک ہی آدمی کو چنا ہے جو کراسی صاحب ہے۔ اس پر وزیر عمر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی ریاست ہو کہ ہمارے اندر سے جو ہے اسلام کی جو مقدس ترین امانتیں ہیں وہ چوری ہو چکی ہیں۔ عثمان صاحب کہتا ہے کہ کوئی طریقہ تو ہوگا کہ کس نے چوری کی ہیں اور کہاں سے چوری کی ہیں۔ اس پر وزیر عمر کہتا ہے کہ راہبوں کے بھیس میں جو ادھر جو ہوتے تھے راہب، ان کی بھیس میں کوئی آئے ہیں اور جو ہماری امانتیں ہیں وہ چرا کے لے کے گئے ہیں۔ عثمان صاحب کہتا ہے کہ تو میں انہیں ڈھونڈوں گا، چاہے وہ مسجد ہو، خانقاہیں ہوں، سمندر ہوں، پہاڑ ہوں، جنگلات ہوں، کچھ بھی ہوں، میں انہیں ڈھونڈوں گا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب جو ہے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک بات کہتے ہیں کہ ہم سب یہ علامتیں مل کر تلاش کریں گے۔ اس پر کراسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ جا کے خود اکیلے تلاش کریں۔ اس پر عثمان صاحب جو غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے شرم کا مقام ہے۔ کراسی صاحب جو ہے اپنے ایک آدمی کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ سنجار کو جو ہے خبر کر دو، جتنے بھی آدمی ہمارے وہ جا کے سب جنگل میں ڈھونڈیں مقدس امانتیں، اور کچھ آدمی جو ہے عثمان صاحب کے تعاقب میں لگ جائیں۔ کراسی صاحب کہتا ہے اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے شاطر دماغ کی وجہ سے اس پوری دنیا پہ راج کرتا، لیکن افسوس کہ تم میرے ساتھ ہونے کے بجائے تم میرے مخالف بن گئے ہو۔ اس کے بعد عثمان صاحب کے قبیلے میں دکھایا جاتا ہے گونجا خاتون جو ہے بچے کی پیدائش کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے مرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گونجا خاتون کی بھی طبیعت کافی ساری بگڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گونجا خاتون کو کسی نے زہر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ زہر کس نے دیا ہے، لیکن گونجا خاتون نے نہ کچھ کھایا ہوتا ہے نہ کچھ پیا ہوتا ہے، لیکن اس نے جو ہے اسی رات جس رات جشن تھا اسی رات اس نے جو ہے بیگم خاتون کے ہاں سے وہ جو مٹھائی کھائی تھی اس کا جو اثر ہوتا ہے۔ اس پر بیگم خاتون کہتی ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، میری مٹھائی میں غزال خاتون نے جو ہے زہر ملایا، اس نے مجھے اس رات مارنے کی دھمکی دی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ اس کو مارنے کی دھمکی کسی نے سنی ہے، تو اس پر اولگن کہتی ہے کہ ہاں میں نے سنی تھی، جب غزال خاتون جو ہے بیگم خاتون کو مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ عثمان صاحب کہتا ہے کہ ہمارے وزیر کے محل سے اسلام کی مقدس امانتیں چوری ہوئی ہیں جو کہ ایک راہب نے کی ہیں، اگر تم اس کے پیچھے نکلے تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو مزید جو ہے ہم اگلی قسط میں آپ کو دکھائیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔